عثمان غازی پر بنائی جانے والی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے عثمان غازی نے بازنطینی ٹیکفر آیا نکولا سے کلوچہ حصار قلعہ چھین کر وہاں کائی پرچم کو لہرایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان غازی کی مزید فتوحات کے بارے میں بات کریں گے۔ کلوچہ حصار کی فتح کے بعد ایناگول شہر بالکل غیر محفوظ ہو گیا تھا، کیونکہ اب ایناگول کو فتح کرنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس پر ایناگول قلعے کے ٹیکفر آیا نکولا نے اپنے ہمسائے کراچہ حصار قلعے کے ٹیکفر کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ تم اب بھی خاموش بیٹھے ہو اور تم کس انتظار میں ہو؟ عثمان ہمیں تباہ کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو غلام بنا لے گا اور وہ تم سے تمہارا قلعہ کراچہ حصار بھی چھین لے گا۔ اگر ہم نے بروقت کارروائی نہ کی تو یہ ترک ہمارے شہروں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد کراچہ حصار کے گورنر نے آیا نکولا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور دونوں نے مل کر ایک فوج تیار کی، جس کے بعد دونوں کی فوجیں عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے اپنے شہروں سے روانہ ہوئیں۔ ادھر عثمان غازی کو بھی آیا نکولا اور اس کے اتحادی کے حملے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد عثمان غازی نے جلد دیوان بلوایا اور انہیں عیسائیوں کے حملے کی خبر دی، جس پر تمام ترک سرداروں نے عثمان غازی کو مشورہ دیا کہ ہم عیسائی لشکر پر گھات لگا کر حملہ کریں گے تاکہ اس طرح ہم ان عیسائیوں کی طاقت کو توڑ سکیں۔ عثمان غازی نے اپنے سرداران کے مشورے کو پسند کیا اور فوج کو جمع کرنے کے بعد وہ ایکیزے نامی پہاڑی پر جا پہنچے، جہاں عثمان غازی نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ عیسائی فوج پر گھات لگانی تھی۔ عثمان غازی کا یہ منصوبہ بڑا ہی شاندار تھا۔ اگر عثمان غازی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو رومیوں کی پیش قدمی کو کسی حد تک روکا جا سکتا تھا، سو ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور رومی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ ایک طویل انتظار کے بعد عثمان غازی نے دیکھا کہ مشرقی رومی فوج مٹی کے بادل کے ساتھ سامنے نمودار ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ رومی فوج عثمان غازی اور ان کے جنگجوؤں کے تیروں کے نشانے پر آتی ہے تو عثمان غازی اچانک حملے کا حکم دے دیتے ہیں اور مسلمان سپاہی دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حملہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ رومی فوج اس حملے کا سامنا نہیں کر سکتی۔ رومی فوج اس جنگ میں تعداد کے لحاظ سے عثمانیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود عثمان غازی کے مختصر جانثاروں نے ان رومی سپاہیوں کو بھاگنے نہ دیا اور وہ میدان جنگ میں اپنے سردار کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جلد عثمانی سپاہیوں نے رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور ہزاروں رومی سپاہی کائیوں کی تلواروں کا نشانہ بنے، لیکن اس شدید مارکے میں عثمان غازی کا بڑا بھائی ساوچی بے ایک رومی سپاہی کی تلوار کی ضرب لگنے سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ ساوچی بے کی شہادت کائیوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت تھی۔ اس شہادت پر عثمان غازی اور ان کے سپاہی شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے رومی فوجوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس حملے میں رومی فوج کا کمانڈر کالانوز عثمانیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومی کمانڈر کے قتل ہونے کے بعد رومی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ عثمان غازی نے جنگ میں ہزاروں رومی سپاہیوں کو جنگی قیدی بنا لیا، جبکہ بھاگنے والے سپاہیوں کا عثمان غازی نے تعاقب کیا اور جہاں کوئی رومی سپاہی نظر آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ 1287 عیسوی میں ہونے والی ایکیزے جنگ میں عثمان غازی نے شاندار فتح حاصل کی اور آس پاس کے علاقوں میں عثمان غازی کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن عثمان غازی کے لیے جہاں یہ فتح خوشی کا باعث تھی وہیں یہ فتح عثمان غازی کے لیے غم کا باعث بھی بنی، کیونکہ اس جنگ میں انہوں نے اپنے بڑے بھائی ساوچی بے کو کھو دیا تھا، جو کہ عثمان غازی کے ساتھ بے حد پیار کرتے تھے۔ ادھر سلجوقی سلطنت کے پائے تخت کونیا میں سلطان غیاث الدین مسعود کو جب یہ خبر ملی کہ آیا نکولا نے اپنی فوجوں کے ساتھ عثمان غازی پر حملہ کیا ہے اور عثمان غازی نے نہ صرف آیا نکولا کو شکست دی بلکہ سینکڑوں سپاہیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رومیوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر کالانوس کو بھی انہوں نے مار دیا ہے، تو وہ عثمان غازی کی اس فتح پر بے حد خوش ہوئے۔ لیکن سلطان کو اس بات پر غصہ بھی آیا کہ بازنطینی فوج کیسے عثمان بے پر حملہ کر سکتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ کراچہ حصار کے ٹیکفروں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یہ کافر ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین مسعود نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ پائے تخت کونیا سے کراچہ حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ ایک دن کے سفر کے بعد سلجوقی فوجیں کراچہ حصار قلعہ جا پہنچی۔ سلطان نے پڑاؤ کے بعد اپنی فوجوں کو کراچہ حصار قلعے کے محاصرے کا حکم دیا۔ ادھر عثمان غازی کی فوج بھی کراچہ حصار قلعے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، جبکہ عثمان غازی کے کچھ دستے اب تک بھاگنے والے رومی سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین کے پاس پہنچنے کے بعد عثمان غازی نے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔
سلطان غیاث الدین کراچہ حصار کی فتح کے لیے پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور وہ اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے تاکہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کر کے اس کی دیواروں کو گرا سکیں اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرایا جا سکے۔ سلطان نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ ممکن تھا کہ سلجوقی سلطان غیاث الدین مسعود عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کو فتح کر لیتے، لیکن محاصرے کے تیسرے دن سلطان کو اپنے پایہ تخت کونیا سے کچھ ایسی خبریں موصول ہوئیں جس کی وجہ سے سلطان کو جلد یہ محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر کے واپس جانا پڑا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ جب سلجوقی سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ کراچہ حصار قلعے کی فتح کے لیے کونیا سے نکلے تو ان کے آنے کے بعد الخانی منگولوں نے سلجوقی شہر ایرغلی پر حملہ کر کے اس کی آبادی کو تہہ تہہ کر دیا تھا اور اب سلجوقیوں کا پایہ تخت کونیا خطرے میں تھا۔ جب سلجوقی سلطان کو اپنے شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی تو سلطان نے جلد عثمان غازی کو اپنے خیمے میں بلوایا۔ انہوں نے عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام جنگی آلات انہوں نے عثمان غازی کو سپرد کیے اور خود اپنی فوجوں کے ساتھ وہ واپس پایہ تخت کونیا کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان نے جانے سے پہلے عثمان غازی کو کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے پاس سعادت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا مقابلہ کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد سلجوقی سلطان پایہ تخت کونیا واپس چلے گئے۔ پایہ تخت کونیا واپس آنے کے بعد سلطان غیاث الدین نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، کیونکہ ایرغلی پر حملے کا سلطان غیاث الدین کو بے حد افسوس اور دکھ تھا۔ سلطان نے سلجوقی سپاہیوں کے سامنے ایک پرزور تقریر کی، جس کے بعد جذبہ شہادت سے سرشار سلجوقی سپاہیوں نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہی اور ایک طویل مارکے کے بعد آخر فتح سلجوقی سلطان کو ہی حاصل ہوئی اور تتاری لشکر کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غیاث الدین نے اس جنگ میں الخانی منگولوں پر کوئی رحم نہ کیا، کیونکہ وہ ایرغلی شہر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے والا ظلم دیکھ چکے تھے۔ سلطان نے تمام منگولوں کو جو کہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھ لگے انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر دوسری جانب عثمان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراچہ حصار قلعے کی دیواروں کو توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے جلد شہر پر قبضہ کر لیا اور کراچہ حصار کا گورنر عثمان غازی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، جس کے بعد عثمان غازی نے مال غنیمت کا کچھ حصہ اپنی فوجوں میں تقسیم کیا، جبکہ باقی کا حصہ انہوں نے اپنے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں سلجوقی سلطان غیاث الدین کو بھیج دیا اور سلطان کو کراچہ حصار قلعے کی فتح کی خوشخبری بھی بھیج دی۔ سلطان نے مال غنیمت کو جمع کیا اور عثمان غازی کے بھتیجے اک تیمور کے ہاتھوں مزید جنگی ساز و سامان عثمان غازی کے پاس پہنچا دیا۔ کراچہ حصار قلعے کی فتح عثمان غازی کی دوسری بڑی فتح تھی۔ عثمان غازی نے اس شہر میں بہت سی اصلاحات کی اور یہاں پر موجود بڑے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور یوں شمال مغربی اناطولیہ کی سرزمینوں میں دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ عثمان غازی نے کراچہ حصار قلعے کی فتح کے بعد یہاں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت شروع کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے عیسائی باشندوں نے جب دیکھا کہ عثمان غازی بڑے ہی انصاف پسند اور غیر مسلموں پر رحم اور انصاف کرنے والے ہیں تو وہ عثمان غازی کے انصاف سے بے حد متاثر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں کراچہ حصار شہر ایک اسلامی شہر کے طور پر ابھرنے لگا۔ دوستو، عثمان غازی پر بنائی جانے والی یہ دوسری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔